وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوشی دلی سے دے دیا کرو. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، اگر وہ بیویاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں کوئی جز، تو تم اس کو کھاؤ مزہ اور مزیدار اور خوشگوار سمجھ کر. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، تم کم عقلوں کو اپنے وہ مال مت دو جن کو خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے مایہ زندگی بنایا. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان مالوں میں سے ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو، ان سے معقول بات کہتے رہو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر ان میں ایک گناہ تمیز دیکھو، سمجھ دیکھو، تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، ان کے اموال کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے جلدی جلدی اڑا مت کھا ڈالو. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو شخص مستغنی ہو سو وہ اپنے آپ کو بالکل بچائے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، جو شخص حاجت مند ہو وہ مناسب مقدار سے کھا لے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان کو ان پر گواہ بھی کر لیا کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والے کافی ہیں. معاشرتی زندگی میں اس کے اصلاح اور اس کی تعمیر و ترقی میں اس کے متعلق ضابطے ہدایات ہیں، اور اسی میں ایک معاشرتی زندگی کا ایک پہلو میاں بیوی کی زندگی ہے، اس میں انصاف کی تلقین ہے، عدل، انصاف. اس رشتے میں ایک عورت کا حق ہے اور وہ حق ہے مہر مقرر کرنا. مہر یہ عورت کا حق ہے، اور ایک لحاظ سے عورت پر مرد پر ایک خرچ ہے. دیگر تقریبات وہ ازواجی رشتے کے بندھن میں کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات وہ بہت سی تقریبات تو اسراف کے درجے میں ہیں، گناہ کے درجے میں آ جاتی ہیں. لیکن جو بنیادی خرچ ہے وہ عورت کا ایک حق ہے کہ مرد پر اس کا مہر ہے، اور وہ مناسب مہر مقرر کرنا چاہیے. ہمارے ہاں باقی تمام چیزوں میں تو شریعت کے خلاف، اور جسے کہیں کہ اسراف اور ریا اور نام و نمود کی عجیب و غریب و شکل ہوتی ہیں، اور جو اصل عورت کا حق ہے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. یعنی تقریبات میں لاکھوں کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں اور مہر مقرر کیا جا رہا ہے 10,000 20,000، یا پھر ایسا مہر مقرر کیا جاتا ہے کہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بس دینا نہیں ہے. اتنا بھاری بھرکم مہر لکھوا دیا، اور اس خیال سے لکھوا دیا کہ دینا نہیں ہے. ظاہر ہے یہ بھی زیادتی اور ناانصافی ہے. تو عورت کے حیثیت کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، اس کے کمال کے لحاظ سے عام طور پہ اس کی خواتین میں جو مہر عام طور پہ مقرر کیا جاتا ہے تو مناسب مہر ہو، اور ایسا ہو کہ آدمی دے بھی سکے، اور وہ مہر عورت کا مرد پہ قرضہ ہے. خدا نخواستہ بغیر وہ مہر دیے مرد مر گیا تو مقروض مرا. اور وہ گنہگار مرا.
تو مہر مقرر کیا جائے اور وہ مہر ادا کیا جائے۔ ہاں، عورت اپنی خوش دلی سے اگر کچھ معاف کر دے تو یہ عورت کا حق ہے اور وہ ایسا کر سکتی ہے، لیکن اس معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو کہ میرا مہر معاف کیا نا، مہر تو نہیں لوگی نا۔ اور وہ بیچاری بس اوقات اپنا گھر بنانے کے لیے اپنے اس حق کا مطالبہ نہیں کرتی اور وہ زبان سے کہہ دیتی ہے میں نے معاف کیا، تو یہ معافی بھی معافی نہیں ہے۔ پہلے اس کا مہر اس کے ہاتھوں میں دے دیا جائے، اس کے حوالے کیا جائے، اب اسے اختیار ہے، اس میں جتنا اپنے پاس رکھے اللہ کے راستے میں دے، اپنی ذات پہ خرچ کر دے، شوہر کو واپس کر دے، پھر یہ اس کی مرضی۔ تو یہ مہر کے متعلق بھی ایک ہدایت ہے کہ عورت کو ان کا مہر حوالے کرو۔ ہاں، وہ اپنی خوش دلی سے اگر اس میں کچھ کمی کر دے اور کچھ معاف کر دے تو پھر یہ اسے حق حاصل ہے اور یہ اس کو تم پھر استعمال کر سکتے ہو۔ اسی طرح ناسمجھ بچے جو تمہاری ذمہ داری میں ہیں اور تم ان کے سرپرست ہو، تو ان کا اموال تمہارے پاس ہیں اور ان کی جائیداد تمہارے پاس ہے، تو وہ ان ناسمجھ بچوں کے حوالے نہ کرو۔ ہاں، ان کی ضروریات اس میں سے پوری کرتے رہو اور ان پہ سے اس پہ خرچ کرتے رہو، لیکن ان کی سمجھ بوجھ کا خیال رکھا جائے۔ ہاں، یہاں جب یتیم بچے بھی جب بالغ ہو جائیں اور بار بار آپ نے انہیں آزما لیا کہ اب یہ اپنا مال ضائع نہیں کریں گے اور اس کا وہ صحیح استعمال کریں گے، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے، اور اس خیال سے کہ کہیں بڑے ہو گئے تو مال ان کے حوالہ کرنا پڑے گا، اس سے پہلے ہی آپ اس میں اسراف کر رہے ہیں یا بلا وجہ اسے اڑا رہے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ تو اس کے متعلق تلقین فرمائی، یتیم بچے ہیں یا خواتین ہیں، بس اوقات وہ معاشرے کے اندر وہ ایسا طبقہ ہے کہ جو عام طور پہ اپنا حق کا مطالبہ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اس کے لیے اپنے حق پہ کھڑا ہونا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور بس اوقات ان کا کوئی سہارا اور ان کے حق کے مطالبہ کرنے کے لیے کوئی طاقت بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو شریعت نے خاص طور پہ فرمایا کہ معاشرتی زندگی کے اندر اس کمزور طبقے کے بھی حقوق کا خیال رکھا جائے اور ان کے حقوق کی رعایت رکھی جائے، اور ان کا مال اور ان کے حقوق پامال اور ضائع نہ کیے جائیں۔ پھر اگر یہ آدمی جو سرپرست ہے، صاحب حیثیت ہے، تو حتی الامکان کوشش کرے کہ پھر اس سرپرستی میں اور اس مالی خدمات میں کوئی معاوضہ بھی نہ دے اور اس میں سے کچھ حاصل نہ کرے، لیکن اگر خود ضرورت مند ہے یہ سرپرست اور یتیم بچے کی جائیداد ہے، مال ہے، اور اس کی نگہداشت کر رہا ہے اور اس پر اس کا وقت صرف ہو رہا ہے اور اس کی صلاحیتیں اس پہ لگ رہی ہیں، تو اس میں سے پھر مناسب مزدوری لے سکتا ہے اور مناسب حق الخدمت لے سکتا ہے۔ شریعت نے اس کی اسے اجازت دی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور جب مال اس کے حوالے کر رہا ہو تو پھر بہتر ہے کہ وہاں کوئی گواہ بھی بنا لے اور چیزیں واضح ہو جائیں، کہ کل ایسا نہ ہو کہ کوئی چیزیں غلط فہمی کا باعث بنے، اور جسے کہیں کہ کوئی بلا وجہ جسے کہیں کہ بدگمانی کرنے والا ہو اور اس کے معاملات میں کوئی انگلی اٹھانے والا ہو، تو بہتر صورت پھر یہی ہے کہ جب اس کا مال اور اس کے حقوق اس کے حوالے کیے جا رہے تو وہاں کوئی گواہ بھی بنا لیا جائے، تو اس طرح یہ معاملات صاف رہتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ۔